پاکستان اور اقوام متحدہ کی میزبانی میں پاکستانی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کانفرنس آج جنیوا میں ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے شکار پاکستان کو سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے 16 ارب 30 کروڑ ڈالرز درکار ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جنیوا کانفرنس میں IMF وفد کی پاکستانی وزیر خزانہ سے سائیڈ لائن ملاقات متوقع ہے۔ ترجمان IMF کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی وزیر خزانہ سے ملاقات میں نمایاں مسائل پر بات چیت آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 2 روز پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو کرتے ہوئے MD IMF نے سیلابی تباہی سے پائیدار بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کی۔ واضح رہے کہ IMF نے گزشتہ سال نومبر میں پاکستان کو 1.1 ارب ڈالرز کی قسط جاری کرنی تھی، لیکن IMF کی جانب سے اب تک اس قسط کی منظوری نہیں دی گئی ہے۔ ملک بھر میں روٹی غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے اور شہری آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے سخت پریشان ہیں۔ پاکستان میں عام آدمی کا آئے روز مہنگائی کی نئی لہر سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ مہنگے آٹے اور روٹی کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شہری آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہیں اور گیس کی قلت کے باعث روٹی باہر سے خریدنے پر بھی مجبور ہے۔ تاہم وہاں بھی روٹی اور نان کی قیمتیں آئے روز بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ کمشنر لاہور نے روٹی کی قیمت بڑھانے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ روٹی کی قیمت نہ بڑھانے پر نان بائی ایسوسی ایشن نے جمعرات کو احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عاصم رضا کہتے ہیں کہ جب تک سرکاری گندم کا کوٹا نہیں بڑھایا جاتا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مارکیٹ میں گندم وافر ہوگی تو آٹا سستا ہوگا۔ دوسری طرف محکمہ خوراک کی ترجمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر مس نعیم افضل کا کہنا ہے کہ فلور ملوں کو وافر گندم دے رہے ہیں، جگہ جگہ ٹرکوں پر سستا آٹا بھی فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری آٹے کی قلت ہے اور نہ ہی قیمت بڑھائی ہے۔ بے ضابطگیوں پر ملوں کے خلاف کارروائی بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 8 ماہ سے جاری سیاسی عدم استحکام اور رواں برس آنے والے سیلاب نے ملک کو معاشی طور پر بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہونے سے نہ صرف سرمایہ کاری متاثر ہوئی ہے، بلکہ مالی خسارہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر کے مقابلے میں ڈالر بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ ملک کی کرنسی اس وقت ڈالر کے مقابلے میں بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، جس کی دیگر وجوہات کے علاوہ ایک سب سے بنیادی وجہ درآمدی بل میں اضافہ ہے، جس سے ڈالر کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ متعدد بار یہ دیکھا گیا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کافی مطمئن ہیں کہ پاکستان دیوالیہ پن کا شکار نہیں ہوگا۔ اس صورتحال میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار ملک کو دیوالیہ نہ ہونے کے دعوے پر اتنے پراعتماد کیسے ہیں؟ ہم نے چند معاشی ماہرین سے بات کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا جب پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں رہے کہ وہ آنے والے چند ماہ میں واجب الادا قرضے واپس کر پائے اور ساتھ ہی اشیاء ضروریہ کی درآمد بھی نہ کر پائے تو پاکستان دیوالیہ ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اسلام آباد سے منسلک ماہر معاشیات ڈاکٹر ساجد امین کا کہنا ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے پاس قابل خرچ زر مبادلہ کے ذخائر یا ڈالرز کے کیش ڈپازٹ سے کم ہیں، مگر ڈاکٹر ساجد امین سمجھتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ ان کے خیال میں اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا۔ تاریخ میں کئی مقامات پر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اس سے بھی کم رہے ہیں۔ ان کے خیال میں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرض ہیں، جو قرض اس نے آئندہ چند ماہ میں ادا کرنے ہیں، وہ رول اوور ہو جائیں گے، یعنی ان کے ادا کرنے کی مدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر خاقان نجیب بھی اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان اس وقت دباؤ اور مشکل میں ہے، لیکن اس کے دیوالیہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ پاکستان کو اس وقت مالی خسارے کا سامنا ہے کیونکہ بیرونی ادائیگیوں کی وجہ سے جاری کھاتے بہت بڑے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اب اسے درآمدات کے حجم کو محدود کر کے ترسیلات اور برآمدات سے حاصل ہونے والے زر مبادلہ کے ذخائر کے برابر لایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں N50 ہائی وے پر تروسکی کے مقام پر بس اور گاڑی میں ٹکر سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لیوی حکام کے مطابق مسافر بس کوئٹہ سے پنجاب جا رہی تھی کہ قلعہ سیف اللہ میں N50 ہائی وے پر تروسکی کے مقام پر بس اور گاڑی میں ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ DHQ اسپتال کا کہنا ہے کہ حادثے میں 25 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو طلب کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں کسی بھی غیر شادی شدہ جوڑے کا جنسی تعلق قائم کرنا یا اکٹھے رہنا قابل تعزیر جرم ہے اور اس کے حوالے سے سخت سزا کا قانون بھی موجود ہے۔ تاہم سپورٹنگ حلقوں سے وابستہ چند افراد کا دعویٰ ہے کہ رونالڈو کو اپنی پارٹنر جارجینا کے ساتھ سعودی عرب میں رہنے کے لیے چھوٹ دیے جانے کا امکان ہے۔ تاحال سعودی حکام فٹ بال کلب النصر،
یا رونالڈو کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ جب رونالڈو نے النصر کلب میں شمولیت کا اعلان کیا تھا تو پھر کلب کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا، تو جارجینا ان کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوئی تھیں اور اس دوران انہوں نے عبایا پہن رکھا تھا۔ خیال ہے کہ ایک جانب سعودی کلب میں شمولیت کو عرب دنیا میں فٹ بال کے لیے ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب مبصرین اس کے سیاسی اور ثقافتی اثرات پر بھی بحث کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں شریعت کا قانون نافذ ہے جو غیر شادی شدہ جوڑے کو ساتھ رہنے کو روکتا ہے۔ عام طور پر جب بھی کوئی مرد اور خاتون کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں یا کوئی مالک مکان اپنا مکان کسی کو کرائے پر دیتا ہے تو ان سے محرم ہونے کے حوالے سے دستاویزی ثبوت مانگا جاتا ہے جو حکام کو جمع کروایا جاتا ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، تاہم اس قانون کی عملداری میں غیر ملکیوں کے لیے گزشتہ کئی برسوں سے نرمی برتی گئی ہے۔ جائر بولسورا کے حامیوں کا پارلیمنٹ کی عمارت پر حملہ کرتے ہوئے صدر سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ صدر نے پارلیمنٹ کی عمارت پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کو مظاہرین کے خلاف آپریشن کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حملہ کرنے والے مظاہرین نے پارلیمنٹ میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، جس کے بعد پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے دا سلوا کو نیا صدر ماننے سے انکار کرتے ہوئے ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ برازیلین حکام کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ پر حملے کے بعد پارلیمنٹ کی عمارت اور اطراف کا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے۔ سابق صدر جائر بولسونارو اپنی انتخابی شکست کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے اور ان کے حامیوں نے دارالحکومت برازیل میں کانگریس، سپریم کورٹ اور صدارتی محل پر دھاوا بول دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں بولسونارو کے حامیوں کو اتوار کے روز نیشنل کانگریس اور سپریم کورٹ کی عمارتوں کی کھڑکیوں اور فرنیچر کو توڑتے ہوئے اور چھتوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مظاہرین کو صدارتی محل میں گھومتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، جن میں سے اکثر سبز اور پیلے رنگ کے جھنڈے پہنے ہوئے ہیں جو بولسونارو حکومت کی علامت بھی بن چکے ہیں۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔